تھا کہ یہ مستشرقین یا مستبصرین ان کو کہتے ہیں، مادہ پرست ہے۔ مادہ پرست۔ اچھا، ان کا جو مختلف قسم کے انہوں نے تہمتیں لگائیں، جھوٹ باندھیں، آج چند کم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھے اور انہوں نے کیا کیا کہا ہمارے نبی کے بارے میں اور ان کی نبوت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں بے خواست خدا در این کتاب روی اشتباہا و احیانا دروغها و تہمتهای ناروائی خاورشناسان انگشت می گزاریم۔ یہ جو کتاب ہمارے مورد نظر ہے اور مورد مطالعہ ہے، ہم اس کتاب میں ہم یعنی خاورشناسوں کے جھوٹ، ان کی غلطیاں، ان کی تہمتیں اور جتنے بھی انہوں نے ناروا سلوک کیے ہیں، ہم ایک ہلکا سا اشارہ اس کی طرف بھی کریں گے تاکہ ہمیں اندازہ رہے کہ بہرحال وہ لوگ بھی ہمارے بارے میں خاموش نہیں ہیں، بلکہ اپنی مشغولیت میں، مصروفیت میں ہمیشہ سے تھے، اب بھی ہیں اور ہمیشہ لگے رہیں گے۔ تا روشن گرداد کہ آنان تا چه حد از روی علم و آگاهی و به عمد میخواهند اذهان ساده لوحان را مغشوش سازند، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ کس حد تک علم و آگاہی رکھتے ہیں اور اس علم و آگاہی کے ذریعے ہمارے جو سادہ لوح انسان ہیں، جو بڑی جلدی مطمئن ہو جاتے ہیں، کانے ہو جاتے ہیں، ذرا برابر بھی گہری بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ سادہ سادہ باتوں پہ ہی مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کے ذہنوں کو وہ کس طرح جو ہے منحرف کریں اور خراب کریں۔ ملاقات پیغمبر اکرم با راہب یہ ایک موضوع سادہ است۔ پیغمبر کی راہب کے ساتھ ملاقات بالکل ایک سادہ سی بات ہے، ولی آنان پس از قرنہا این سرگذشت را دستاویز قرار داده و اصرار دارند کہ محمد تعالیم عالی خود را کہ 28 سال بعد اظہار کرد، مانند آب حیات جامع مردے عرب را زندہ کرد۔ اچھا، یہودی اور عیسائی اور خاور شناسوں نے کیا کیا ہے؟ پیغمبر کی ایک سادہ سی ملاقات تھی، لیکن ہزاروں یعنی سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی وہ اسی بات پہ قائم کھڑے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نیا کام اس سرزمین پہ نہیں کیا تھا، کوئی نیا آئین نہیں تھا، وہی جو اس علاقے کی پہلے سے رسم و رواج تھی انہوں نے ان کو جو ہے دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے۔ یعنی کوئی وہاں پہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ جو انہوں نے کر کے دکھائی ہو، بلکہ 28 سال تک اس کا مطالعہ کرتے رہے، اس کو سمجھتے رہے۔ 28 سال کے بعد انہوں نے اعلان نبوت کر کے اسی جامع مردے عرب کے اندر، یعنی عرب کا جو معاشرہ مر چکا تھا فکری طور پہ، اس میں ایک نئی روح پھونک دی۔ تو در این مسافرت از بحیرہ یاد گرفت و در این مورد می گوین۔ لہذا کہتے ہیں یہ ساری چیز جو پیغمبر نے کی یہ اصل میں بحیرہ سے لی تھی، یہ بحیرہ نے ہی ان کی رہنمائی کی تھی کہ بعد میں انہوں نے ان چیزوں کو وہ کیا۔ خوب، وہ کہتے ہیں محمد بر اثر عظمت روح و صفائی قلب و قوت حافظے و دقت فکر کے طبیعت بر او ارزانی داشته بود، با همین ملاقات سرگذشت پیامبران و گروه هلاک شدگان را مانند عاد و ثمود و بسیاری از تعالیم حیات بخش خود را از همین راہب فرا گرفت۔ کہتے کہ اسی سفر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جن کا
جن کا روح بڑا عظیم تھا اور جن کی قوت حافظہ بہت تیز تھی اور زیادہ تھی، اور غور و فکر کی جو ان کی صلاحیت تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی، اور ان کی طبیعت بھی بہت ملائم تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی ان تمام خصوصیات کے ساتھ جب راہب سے ملاقات کی، راہب نے ان کو گزشتہ انبیاء کے بارے میں بھی بتایا اور گمراہ لوگوں کے بھی بارے میں بتایا۔ جب یہ ساری چیزیں انہوں نے سن لی تو ان کے اپنے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس فرصت سے میں فائدہ اٹھاؤں اور میں بھی ایک نبی کا دعویٰ کر دوں۔ باہمین ملاقات خوب۔ دوسری جگہ پہ کہتے جائی گفتگو نیست کے گفتار مزبور پنداری بیش نیست، کہتے ہیں کہ یہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ ساختہ اور خیالی کہانی ہے جو یہ عیسائی اور خبر شناس کہہ رہے ہیں۔ و با تاریخ زندگی آن حضرت اساساً وفق نمی دہاد، اور رسول خدا کی جو زندگی ہے، ان کی جو حیات ہے یا تاریخ پیمبر ہے، اس کے ساتھ کاملاً میچ ہی نہیں کرتی یہ چیز۔ و موازین عقلی آن را تکذیب می کند، اور عقلی دلائل بھی اس بات کی کو تنقید کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں۔ شواہد این گفتار عبارت انداز، کہ اس کے اوپر اب ہم چند ایک شاہد لے کے آتے ہیں کہ جو اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ یہ ساری کہانی بناوٹی ہے کہ پیغمبر نے اس بحیرہ راہب سے کچھ سیکھا تھا۔ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اتفاق مورخان امی بود و دارای سواد خاندان و نوشتن نبود و ہنگام مسافرت بیش از 12 سال نہ داشت۔ اچھا، یہ بات تو تم خود بھی کرتے ہو، اور اسی بات کے اوپر تو آپ کی ساری اس دعوے کی جو ہے عمارت کھڑی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سفر میں عمر 12 سال تھی۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی سارے متفق ہیں کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، امی تھے۔ اچھا، اور ساتھ ساتھ ان کی عمر بھی 12 سال تھی۔ آیا با این واز عقل باور می کند کہ طفل درس نخوانده که 12 بهار از عمر او گذشته بود بتواند حقایقی از تورات و انجیل را فرا گیرد و سپس آن را در 40 سالگی به نام وحی قالب بزند و شریعتی از نو بسازد۔ کہتے ہیں کیا عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے، کوئی عقل مند یہ بات قبول کرنے کو تیار ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر 12 سال یا 10-12 سال ہے، ایک بات وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، دوسری بات وہ 40 سال کے بعد جب ان کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو اس زمانے ان کو 28 سال پہلے کی بات ہے جو راہب نے کی تھی، اس راہب کی بات کے اندر سے جو اپنی شریعت بھی نکال لے، اپنا دین بھی نکال لے، اپنی نبوت بھی نکال لے۔ ایسا ان پڑھ بچہ کہ جس نے کسی کے پاس جا کے پڑھنا لکھنا ہی نہیں سیکھا۔ ٹھیک ہے، بھائی عقل اس بات کی کوئی دنیا میں عاقل آدمی اس طرح کی بات کو قبول کرنے کو تیار ہے ہو۔ اچھا، پھر وہ نہ فقط یہ کہ راہب کی باتیں، بلکہ کیا کرے، تورات و انجیل کو جو ہے اس نے راہب سے جو 28 سال پہلے سیکھ لیا تھا، اسی تورات و انجیل کے اندر سے وہ قرآن نکال لے چند لمحوں میں۔ ٹھیک ہے، کہا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد چنین مطلبی از موازین عادی بیرون است، یہ مطلب عقل کے قریب نہیں ہے۔ و شاید با در نظر گرفتن میزان استعداد بشر بتوان آن را از
محالات قرار داد ہے، اور ممکن ہے کہ بشر کے جو استعداد ہے، اس کی جو توانائی ہے، اس کو سامنے رکھا جائے کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہوتی ہے، تو اس کام کو محال تصور کیا جائے. یہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، اور حقیقت بھی یہی ہے. اچھا، دوسری چیز، دوسرا نقطہ، مدت این مسافرت کم تر از آن بود کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتواند در آن مدت کم تورات و انجیل را فرا گیرد. اچھا، تورات اور انجیل یاد کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے نا، ایک ٹائم چاہیے نا. ایسے تھوڑا ہے کہ مثلا آپ جو ہے ایک لحظہ کسی سے ملاقات کریں اور فوراً آپ تورات اور انجیل کے حافظ بن جائیں. ٹھیک ہے، تو کہا کہ اس سفر کی تو مدت اتنی کم تھی کہ اس مدت میں تورات اور انجیل پیغمبر نہیں یاد کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، ان سفر بازرگانی بود، یہ ایک تجارتی سفر تھا. و رفتن و برگشتن و مدت اقامت بیش از 4 ماہ طول نہ کشید. اچھا، اس میں مکے سے جانا، سفر کے اندر وقت لگانا، اچھا شام پہنچنا، شام پہنچ کر اپنا مال اسباب فروخت کرنا، نیا مال اسباب خریدنا، پھر وہاں سے واپس آنا، اور دوبارہ جو ہے مکے پہنچنا، اس سارے کے سارے کاموں میں 4 مہینے سے زیادہ وقت نہیں لگا. وعلیکم السلام. کیا پیغمبر نے ان 4 مہینوں میں تورات بھی سیکھ لی تھی، انجیل بھی سیکھ لی تھی، اور سارا کچھ کر لیا تھا؟ عقل کی بات کرو یار، کیوں سفید دن کو سیاہ رات کہنے لگ گئے؟ اچھا، تو زیرا قریش سالی 2 بار مسافرت میں کردن. اچھا، اور یہ بھی بات واضح ہے کہ قریش جو ہے سال میں 2 دفعہ جاتے تھے. 2 دفعہ جاتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو 4-5 مہینے میں ایک سفر مکمل ہو جاتا تھا جی، تب تو دوسری دفعہ تیاری کر کے جا سکتے تھے. اچھا، 2 دفعہ جاتے تھے. تو در زمستان بسوی یمن و در تابستان بسوی شام، سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے، گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے. بدین ترتیب بی گمان ہمیں یہ مدت مسافرت بیش از 4 ماہ طول نہ کشید. اچھا، لہٰذا اس طرح سے اگر ہم غور کریں تو سارا جو سفر کا زمانہ ہے یہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کچھ عرصہ ان کو آخر اپنے گھر میں بھی تو دینا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا 4 ماہ سے زیادہ لمبا نہ تھا. و بزرگ ترین دانش مندان جہان نمی توانند در این مدت کم توفیق فرا گرفتن این 2 کتاب بزرگ را پیدا کنند. جتنا بڑا کوئی دانش مند آپ لے کے آ جائیں، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ 4 مہینوں میں یہ 2 آسمانی کتابیں پڑھ کے سمجھ کے تو پھر ان کے اندر سے ایک نئی شریعت بھی اخذ کر سکے اور نیا دین بھی بنا سکے اور کتاب بھی لکھوا سکے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. خوب تچه رسد یک طفل درس نخوانده و دبستان ندیده گذشته از این او خوب بدین ترتیب بی گمان ہمیں مدت مسافرت بیش از 4 ماہ طول نہ کشیده و بزرگ ترین دانشمندان جهان نمی تواند این کار را بکند. توفیق فرا گرفتن این 2 کتاب بزرگ را پیدا کنند. تچه رسد یک طفل درس نخوانده و دبستان ندیده گذشته از این او تمام مدت 4 ماہ با راہب ہمراہ نہ بود. اچھا، پھر دوسری چیز یہ کہ یہ جو 4 مہینے حضور گیس مسافرت پہ کیا، یہ 4 کے 4 مہینے حضور اس راہب کے ساتھ رہے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے، وہ گئے ہیں کوئی لحظہ، کوئی شاید 1-2 دن وہاں پہ رہے ہوں،
انہوں نے اپنا سفر آگے کرنا ہے. کون ہے جو کیا ہے کہ جی بچے نے راہب کے پاس سبق حاصل کرنا ہے اور ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں 4 مہینے. ٹھیک ہے نا, یہ سب جھوٹ ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے, بلکہ این ملاقات در یکی از منازل بین راہ اتفاق افتاد و تمام دریان ملاقات حد اکثر چند ساعت بیش نبوده است. لہٰذا یہ ملاقات راستے میں ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ہونے والے سارے واقعات جو ہے وہ چند گھنٹوں سے زیادہ ان کے اوپر وقت نہیں لگا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.